خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 10 تک۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی 3 اپوزیشن کے رہنما جن میں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، ان کو NRO نہیں دیں گے۔ اور ساری کے ساری اس ایکسرسائز کا عدم اعتماد لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کنسیشن چاہتے ہیں، اور پچھلے 35 سال سے جس طریقے سے وہ ملک کو لوٹتے رہے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا، وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور بڑے پراعتماد تھے آج جلسے میں، اور انہوں نے اس بات پر بھی دوبارہ سے زور دیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہوگی، اور اس کے بعد وہ ایک ہی یارکر میں تینوں وکٹیں گرا دیں گے۔ سیاسی رابطے اپنی جگہ چل رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جا چکی ہے۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ جلد از جلد اس پہ اسپیکر صاحب اس پہ بلائیں تاکہ معاملہ ختم ہو، خاص طور پہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات، ان کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کو جو یہاں پہ OIC کی کانفرنس ہے، اس میں 40 وزیر خارجہ اور دیگر وفود آ رہے ہیں، اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتشار کی فضا جو پیدا کی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آج ایک بات جو مولانا فضل الرحمان نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو معاملات گلی کوچوں میں جائیں گے۔ مولانا صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ اتنے پراعتماد ہیں، آپ کو یقین ہے کہ مسلم لیگ کاف سے آپ کے معاملات طے ہو چکے ہیں، MQM اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اگر آپ جو دعویٰ کرتے ہیں 15 سے 20 یا اس سے زیادہ اراکین آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر تو یہ بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، اور اس کے بعد آپ جائیں، نمبر گیمز آپ کے حق میں ہیں اور وزیر اعظم کو بآسانی آپ گھر بھیج سکتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ کچھ فرسٹریشن ہے، کچھ معاملات ہیں جو ان سے طے نہیں ہوئے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی، حکومت کی اور وزیر اعظم کی باڈی لینگویج جو ہے وہ خاصی پراعتماد نظر آتی ہے۔ بہرحال اٹس اے میٹر آف ڈیز، اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، کیا کوئی تبدیلی آئے گی صوبائی سطح پہ، یا اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریے ملیحہ ہاشمی صاحب، اداکار ہیں، بہت شکریہ ملیحہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمیں جوائن کر رہی ہیں ٹیلی فون پہ، بہت بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ آپ کا بھی۔ تھوڑی دیر میں شازیہ صوبیہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ملیحہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، کیا لگ رہا ہے یہ تحریک عدم اعتماد تو آئے گی، اپوزیشن کے لوگ بھی آئیں گے، کیا حکومتی اراکین اور اتحادی بھی آئیں گے اجلاس میں یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو اسی دن پتہ چلے گا کہ ان میں سے کتنے لوگ آتے ہیں یا نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا اس ساری ایکسرسائز کا۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہی اگر آپ دیکھیں، کل ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اینکر نے ایک بڑا سیدھا سادہ سا سوال کیا کہ کیا آپ کی نمبر گیم پوری ہے یا نہیں، جس پر جناب نے فرمایا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو اس سے کیا لگے کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے یا نہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ سو یہ ابھی کل بھی بڑا انفارچونیٹ مناظر تھے، ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ چل رہا تھا۔ سو یہ obviously it speaks volumes about their frustration۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو خیال تھا کہ یہ مل جل کر اس وقت at this particular point in time عمران خان کو گرا لیں تو گرا لیں۔ اگر عمران خان 2023 تک وزیر اعظم کے طور پر رہ گئے، اور خاص طور پہ 31 مارچ تک جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، 10 لاکھ روپے کی مالیت کا مفت علاج ہر خاندان کو، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ۔ سو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1.5 سال رہ گیا نا، آپ تیاری کرتے، آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی اس نے ملک کا، قوم کا بیڑا غرق کر دیا، آپ 1.5 سال اور ان کی مقبولیت کا گراف گرنے دیتے۔ آپ اس سے پہلے جواب دیں۔ شازیہ صوبیہ صاحبہ نے ناظرین میں جوائن کیا، پیپلز پارٹی کی رہنما، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ملیحہ۔ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی اب جو مرچیں امریکہ کو لگی ہیں وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ عالمی طاقتوں کا بھی انٹرسٹ اسی چیز میں پوشیدہ ہے کہ واپس وہی ڈو مور کے آگے سر جھکانے والے لوگ مل جائیں۔ حالانکہ عمران خان کی اپنی حکومت میں اتنی کمزوریاں ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کی اپنی ٹیم میں اتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان کے ویژن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، نکلتے بھی گئے، فلٹر آؤٹ بھی ہوتے گئے۔ بزدار صاحب وہ ہیں کہ جن کو آج تک ان کی اپنی حکومت نے، اپنے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس قدر کمزور وزیر اعلیٰ، حالانکہ شہباز شریف اپنی تمام تر مقصود چپڑاسی 400 کروڑ روپے وغیرہ وغیرہ سب کرپشن کے باوجود، اس کے باوجود بھی آئی بلیو کہ عمران خان کو اس وقت ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے زیادہ بیرونی طاقتوں کی خواہش ہے، اور یہ they're all just stooges۔ اور آخری بات کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی فضل الرحمان صاحب ہیں جو دوسروں کو یہودی ایجنٹ، عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، جو عمران خان امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کا منہ توڑ جواب دیتا ہے، جبکہ اپوزیشن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، بدلے میں چاہے کچھ بھی لے۔ آپ کا جو آرگومنٹ ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے، 100%۔ چلیں
مسرت چیمہ صاحبہ یہ ذرا فرمائیے، آپ کے اتحادی ان سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، لیکن ایک بات جو محسوس کی ہے کہ کوئی واضح طور پہ جو ایک اعتماد کی بات کرنی چاہیے انہیں عدم اعتماد کی تحریک سامنے آنے سے پہلے، وہ نہیں آ رہی۔ کنفیوژن بڑی آسانی سے دور ہو سکتی ہے اگر کاف لیگ ایم کیو ایم کھڑے ہو کے کہیں جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ابھی سب سے آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ اتحادی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں کہ نہیں، تو ابھی تک تو اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں تک رہ گئی بات کہ اگر پی ڈی ایم یا ہمارے مخالف جماعتیں جو اپوزیشن ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں، وہ خوش فہمیاں پال کے رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ہمیں ہمیشہ پولیٹیکل بینیفٹ ہی حاصل ہوا ہے، وہ آگے بھی ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ہمیں آج تک ہمارے کسی بھی اتحادی نے، چاہے اسے جتنا مرضی ڈفرنس آف اوپینین ہو، انہوں نے ہمیں کبھی ڈاج نہیں کیا۔ جہاں تک رہ گئے ہمارے ممبران، تو جب کبھی بھی ہمارے آنریبل ممبرز اگر آپس میں ہم اختلاف رائے رکھنا اور اپنے اپنے خدشات کا اظہار کرنا، اور یہ اتنی احمق ہے ہماری اپوزیشن جماعتیں، اس سے امیدیں یہ لگا لیتی ہیں اگر ڈفرنس آف اوپینین انہیں ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کا ساتھ دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ وہ پٹی ہوئی جماعتیں ہیں جن کا فیوچر اچھا چلیں، آپ پنجاب میں ہیں، پنجاب کی سیاست بہت بہتر سمجھتی ہیں، یہ ذرا فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا بدلے میں پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر بارہا جواب دے چکی ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے، اس کا اختیار صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان کو ہے، اور پہلے انہوں نے عثمان گلزار صاحب کو اپنے سی ایم کے لیے چنا تو پوری پارٹی نے اور ہمارے اتحادیوں نے ساتھ دیا۔ تو آگے جب اس سے فی الوقت ایسی کوئی بات نہیں، فی الوقت ہم مرکز کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس آئی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے اگینسٹ، تو اس میں سی ایم کو چینج کرنے کی فی الوقت کوئی اس طرح کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو سو کالڈ یہ جو ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، ان کو ہم نے کس طرح سے شکست دینی ہے، کس طرح ہم نے ان کو سرپرائز دینا ہے، اس کے لیے ہم ہر وقت ایفرٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم جس میں زیادہ بزی ہیں وہ پبلک موبلائزیشن ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی جلسے کر رہے ہیں اور پنجاب کی ویری رائٹ۔ مسرت چیمہ صاحبہ، عثمان، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب تبدیل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، ایک ہی خبر اس چیز کی تصدیق کرے گی، اور وہ خبر اس دن میں اس چیز کو حقیقت مانوں گی جب پرائم منسٹر عمران خان نے اگر ان کو چینج کرنا ہوا تو سب سے پہلے اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے آئے گی، آفیشیل فورم سے آئے گی۔ اس سے پہلے یہ 3.5 سال کی جو ایک سازشوں کی، ریومرز کی جو ایک فیکٹری ہے، کبھی وہ تو ہر دوسرے دن، ہر دوسرے ہفتے اور دوسرے مہینے ہم یہ سنتے ہیں کہ چینج ہو رہے ہیں۔ تو چینج جنہوں نے کرنا ہے، جن کے پاس استحقاق ہے، ان کا نام ہے پرائم منسٹر پھیلا رہے ہیں۔ گزارش سنیں نا، کنفیوژن آپ کے اتحادی پھیلا رہے ہیں کہ چیمہ صاحب کا ہاؤسنگ منسٹر جو ہمارے ہیں ان کا بیان دیکھیں یا ایم کیو ایم کا بیان دیکھیں تو کنفیوژن وہاں سے آ رہی ہے۔ اس پہ میں آپ کے جانب آتا ہوں۔ شازیہ صوبیہ صاحبہ، یہ فرمائیے، آج مولانا فضل الرحمان جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ روح رواں سمجھے جا رہے ہیں ساری کی ساری تحریک کے، وہ کہتے ہیں جی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو معاملات گلی کوچوں میں جائیں گے۔ ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں آئی؟ آپ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں، تو پھر گلی کوچے کہاں سے آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو شہزاد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیان ابھی فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے، ہم نے آپشن رکھا ہوا ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، لیکن جو چیز پہلے ہوئی تھی، جس طرح سے ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا تھا یا نہیں آنے دیا گیا تھا، یا جس طرح سے فون کالز آ جاتی ہیں، وہ بھی اگر اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کل جو ایک حالات سچویشن جو آپ پارلیمنٹ لاجز میں آپ نے دیکھی، تو اس میں یہی تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں تھریٹس بھی ہیں ہمارے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اسپیشلی یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی وداؤٹ انفارمیشن نہ جائیں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومت اتنی بوکھلا چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کرسی بچانے کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈے یوز کر سکتی ہے۔
تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے, آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو ریلی نکلی تھی, جو عوامی مارچ کراچی سے نکلا تھا, اس کا رسپانس جو سندھ میں ملا وہ تو سب نے دیکھا, لیکن جو پنجاب میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے, تو وہ ان کو اس بات کا جواب مل چکا ہے. تو یہی عوامی مارچ جب اسلام آباد پہنچا تو ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پورا کام کیا ہوا ہے, ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کل سیشن بلا لیں اور آپ دیکھ لیں گے ریزلٹ کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے نام بتائیں یا آپ ان لوگوں کو سامنے لائیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بچکانہ خواہش ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ان لوگوں کو سامنے لائیں, جب آپ سیشن بلائیں گے تو وہ سامنے آ جائیں گے. آپ درست کہہ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ایک تاریخ کے یا جو ہمارے تجربہ اس کے تناظر میں کرتے ہیں. سینٹ میں 2 دفعہ آپ کو ڈیفیٹ ہوئی باوجود اس کے کہ آپ کی اکثریت تھی. سو آپ اس دفعہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر اتنے نمبرز لے آئیں گے کہ آپ ڈیفیٹ کر دیں گے حکومت؟ دیکھیں شہزاد, اس وقت کی بات اور ہے, لیکن اب جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, دیٹ مینس کہ ہماری جو باتیں ہیں یا جہاں پہ ہم لوگ, جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے توڑے ہیں ان کے لوگ, تو اس بات پہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیشن ہو جانا چاہیے, ووٹ آف کانفیڈنس کا سامنے آ جانا چاہیے تاکہ حکومت کی یہ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی ہے. اور حکومتی اتحادی یعنی کہ MQM اور کاف لیگ نے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ تو آپ جس دن یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا آئے گا, نو کانفیڈنس کا دن آئے گا, وہ اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی آپ یقین نہیں دلایا انہوں نے؟ نہیں, یہ آپ, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کو سامنے نہیں لانا چاہ رہی. آپ نے آفر کیا کی ہے کاف لیگ کو؟ ہم نے کوئی آفر نہیں کی ہے, ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی ہے. وہ خبریں غلط ہیں کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں گے یا MQM کو نمائندگی زیادہ دی جائے گی اسی طریقے سے. یہ تو تھینک یو میڈیا کا کہ وہ اس طرح کی چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ کنفیوژن رہے, لوگوں میں کیوریوسٹی رہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی گفتگو ہوئی نا کاف لیگ سے, نہیں بہت اچھی بات ہے. MQM سے آپ کی بات ہوئی, کاف لیگ سے ہوئی, تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو بات کی ہوگی نا. یہ بالکل کیوریوسٹی رہے, یہ خالی سمجھایا انہیں؟ نہیں, بالکل یہ کیوریوسٹی رہے تاکہ جب ایک ہوتا ہے نا کہ جب کھلتا ہے, گفٹ کھلتا ہے, تو سرپرائزنگ جو چیز ہوتی ہے وہ بہت مزے کی ہوتی ہے. تو ویٹ اینڈ واچ. ٹھیک ہے. ملیحہ ہاشمی, یہ بتائیں ایک اور سینیریو دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور آپ کو پورا اس کا یقین بھی ہے, پھر کیا ہوگا؟ اچھا, یہ بتانے سے پہلے میں 2 چیزیں کوئکلی. ایک, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو اعتماد ہے کہ انہوں نے بندے توڑے ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ طور پر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے ساتھ ہی یہ چیز تھی, اور یہ جو 63A کی ساری جو بات کی جاتی ہے نا, ڈیفیکشن, سو یہ ایگزیکٹلی, سو یہ تو قانون سازی کرنے والی یہ جماعتیں ہیں جو آج بہت بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کا یوز کریں گے اور کیوں نہیں توڑ سکتے, ہم بندے توڑیں گے. اور اچھی بات ہے, یہ صرف صوبیہ صاحبہ نہیں, اور بھی بہت سے نون لیگ, پیپلز پارٹی, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ ہیں, وہ ویری کانفیڈنٹ کہ ہم توڑیں گے بندے. میں یہ کہتی ہوں کہ حکومت اپوزیشن کے بندے یا اپوزیشن حکومت کے بندے کیوں توڑے گی؟ فلور کراسنگ تو ایک جرم ہے جس کو ہمیں روکنا چاہیے, ایک بات. دوسری جو بڑی اہم بات ہے, اس پہ آرگومنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلور کراسنگ جرم ہے, لیکن جرم اگر ہو جائے گا, ووٹ ڈل جائے گا, اس کے بعد انہیں ڈی سیٹ کر دیں. نہیں, لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا نا. اس پہ بھی ایک لیگل نقطہ ہے کہ اسپیکر کے پاس اختیار ہے, کیونکہ آج تک جتنے بھی اسپیکر کے فیصلے اگر اول تو چیلنج نہیں ہوئے, اگر ہوا بھی ہے وہ ڈسمس ہو جاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کا نتیجہ ہو. لیکن آپ کے مطابق, خیال کے مطابق, کہ اسپیکر ان کے ووٹ مسترد کر دے گا, کر سکتے ہیں, ان کے پاس پورا اختیار ہے. اس کے بعد بالکل, اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں معاملہ ریفر ہو سکتا ہے اور پھر آگے معاملہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے. دوسری بات, فضل الرحمان صاحب کل یہ پارلیمنٹ لاجز کی بات کر رہی ہیں, بڑا انفارچونیٹ مناظر تھے, لیکن فضل الرحمان صاحب ایک طرف کہہ رہے تھے کہ میں گرفتاری دینے آیا ہوں, اور پولیس سے دور چھپ کے وہ 50, 60, 70 لوگوں کے جھرمٹ میں چھپے بیٹھے تھے, اور تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے گرفتار کیا, اگر یہ جرت کی, تو دما دم مست کلندر ہو جائے گا. تو یہ اب وہ صحیح بات کسی نے کہی تھی کہ اب حلوے میں بم رکھ کے تو کوئی دینے سے رہا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کا تو وہ نہیں ہوتا جہاد. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہے. تحریک عدم اعتماد آپ نے کہا کہ اگر ناکام ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا. اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو 2028 تک عمران خان نہ صرف ان تمام پروجیکٹس پہ کام کر جائیں گے جو انہوں نے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم شروع کر رکھے ہیں, بلکہ جو
नस्ल दर नस्ल गुलामी चली आ रही है ना जितनी भी सियासी जमातों में, सही। उन सब का सफाया हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो करप्ट अनासिर बैठे हुए हैं इमरान खान की छतरी तले, ठीक है। उनका भी झाड़ू फिर जाएगा। अच्छा, वो करप्ट अनासिर कौन से हैं? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, अच्छा, एक चलें। एक करके निकले नहीं है। चलें, मुसर्रा चीमा साहिबा, ये करप्ट नासिर ज़रा आप थोड़ी सी अगर इसकी तफसील बता सकें जिसकी तरफ मलिया हाशमी साहिबा ने इशारा किया, और इसके साथ साथ ये कि तहरीक इंसाफ के लोग मतलब टूटने की बात किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान है, उनका एक विजन है, आपकी जमात खड़ी है, तो ये सोच ही क्यों आ रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस अदम एतमाद की तहरीक में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं? और ये भी पूछ लें कि अगली दफा पीटीआई में होंगे किसी और जमात में। चलें, एक सवाल और आ गया। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारे साथ जो इत्तेहादी हैं या हमारे अपने मेंबरान हैं, कभी किसी ने भी हमारे साथ दगा फिल वक्त नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि जब अपोजिशन इस तरह की र्यूमर्स फैला रही है, बोरियों के मुंह खोले हुए हैं, अरबों रुपए गिलानी के इन्वेस्ट वोट कर नहीं रहे हैं, दिए थे करोड़ों सेनेट में। रुपए। अच्छा, मैं जरा कंप्लीट कर लूं मलिहा, फिर आप जी जी, आप जारी रखिए। दे दीजिएगा। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि हम उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करते, और ये कितनी अच्छी बात है कि करोड़ों रुपए की ऑफर है, 20 से 80 करोड़ तक की अमाउंट, और हमारे मेंबरान हमें आके खुद बता रहे हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब अभी किसी ने कोई कदम उठाया ही नहीं, तो हम जो अपोजिशन गंदा खेल खेल रही है, वो छांगा मांगा की सियासत वापस लेके आ रही है, तो इनकी जो गंद और गलाजत है उसकी वजह से हम अपने ऑनरेबल मेंबर्स को, जो कि अभी हमारे साथ हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते। जहां तक रहेगी बात, देखें अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि जी देखें जी फोन कॉल्स आती थी, अब ये अगली सारी जिंदगी इन सुनहरी दौर फोन कॉल्स को याद ही करते रहेंगे कि हमें फोन कॉल्स आती थी, या इनको हसरत रहेगी। अभी की बात कोई भी अपोजिशन जमातों में से कि किसने उनको फोन किया, किसने इनसे राब्ता करने की कोशिश की, इनको वो टेबल करनी चाहिए। और अगर ये माजी में कभी होता रहा था तो गेट नंबर 4 के ऊपर आज भी लाइन बना के खड़े होने को दिल करता है इनका, आज भी बूट पॉलिश कोई करवा नहीं रहा, उन्होंने अपने गेट वैसे ही बंद कर दिए हुए, वरना तो ये लाइनों में लगा के एक दूसरे का जो पेट फाड़ के पैसे निकालने वाले बातें करते थे, रोजाना लड़ते क्यों हैं? एक स्टेज के ऊपर गानों के ऊपर परफॉर्म भी करते हैं, तरानों के ऊपर, और फिर खाने भी खाते हैं, और जब पता चलता है कि कोई हमसे पहले गेट नंबर 4 पे पहुंचा है तो फिर एक दूसरे के गिरेबान को ये नोचते हैं। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनाइटेड है, पहले से ज्यादा यूनाइटेड है। जो हम बार बार इनको सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं, इनका शुक्रिया। अच्छा, ये जो इत्तेहादियों से आपकी मुलाकातें हुई हैं उनमें क्या बात हुई? उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपने कोई यकीन दहानी कराई है कि पहले से ज़्यादा बेहतर उनको नुमाइंदगी दी जाएगी, या वो कहते हैं कि जी ये सारी ऐसी सियासी बातें हैं, हम साथ खड़े हैं? देखिए, मैं जो मैं कंप्लीट कर लूं कि इनकी वजह से हमारी पार्टी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुई है, ज्यादा डिसिप्लिन में आई है, हमारे वर्कर्स हमारे चार्ज हुए हैं। और सबसे एक और अच्छी चीज जो मैं बताऊं कि देखें, जैसे कि कौमें, नेशन, जब आपको बैरूनी कुव्वतों का या हमले का खतरा होता है तो सारी कौम यूनाइट हो जाती है, इसी तरह इन्होंने हमें मुत्तहिद कर दिया है। अगर हमारे छोटे मोटे आपसी इख्तिलाफात थे भी तो वो भी ऑपोजिशन के ये जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है इसकी वजह से, और जिस तरह से ये सारे चोर इकट्ठे हो गए और इवन यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका के सपोर्टर बन के मैदान में उतरे हैं, तो हमारी कौम भी इकट्ठी हुई है। आज पाकिस्तान में दो कुव्वतें हैं, पाकिस्तानी, एंटी पाकिस्तानी, और हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा, आपने एक सवाल इसके बाद मुझे वक्फा लेना है। आपने कहा कि पूरी पार्टी मुत्तहिद हो गई है और इन्होंने आपके साथ फेवर किया है, सो इस इत्तेहाद में जहांगीर तरीन और अलीम खान को भी शामिल कर लें हम? देखें जी, मैं बात मैसेज की कर रही हूँ। इतनी बड़ी सियासी जमातों के अंदर एक दो लोगों के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इनके साथ राब्ते में हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके जो जायज कंसर्न है उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा ही, वो चाहे ये वोट उनको ना भी लेना हो ना इनसे बाय द वे, तो जो किसी के जायज कंसर्न होते हैं वो हमेशा वो सुनते भी हैं, पूरा करने की हद्दुल इम्कान कोशिश भी करते हैं। सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए और सारी ऑप्शंस भी ओपन रखनी चाहिए, वो हमारी हैं, हम इनको एंगेज करेंगे। हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के लिए इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, इन्होंने बड़ा सर्व किया है, और उस हिसाब से हमारी लीडरशिप, ऐसा तो नहीं है देयर पुटिंग एफर्ट। और दूसरी बात ये कि जब हम अपने इत्तेहादियों को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए उनसे मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये तो हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है, और हम कर भी रहे हैं। चलें, ठीक हो गया। मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, साथ रहिएगा।
सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987। सड़कों पे एक बेचैनी हो, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, क्या सही है क्या गलत है समझ ना आ रही हो। हमारी नौजवानों को, यूथ को नज़रअंदाज किया गया। आज तकरीबन 26,000 नौजवान 40 अरब रुपए की रकम से पूरे पाकिस्तान में कामयाबी से अपना कारोबार कर रहे हैं। इमरान खान ने अरबों रुपए हाई टेक के लिए दिए हैं। ये टैक्स का पैसा हम इनकी डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। 2 बिलियन रुपीस इन कराची। कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया को सही यूज करना और सच और गलत का फर्क जानना। उन ट्रेंड्स को हिंदुस्तान प्रमोट कर रहा था बात, वो उन्होंने पिक कर लिए। पाकिस्तान का नौजवान दुनिया के किसी नौजवान से भी कम नहीं। पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो रहा है और हम कभी भी अब वापस नहीं जाएंगे। जब छोटा था तभी मेरे अबू वफात पा गए थे। ये हमारा ख्याल बहुत अच्छा रखा है और जो हमारी मदर मेट है वो हमारे साथ हमारी माँ की तरह रहती हैं। सारी जिम्मेदारियां जो एक मदर की होती हैं अपने बच्चे के हवाले से, वो सारे काम मैं इनके करती हूँ। तालीम के लिहाज से, ज़िंदगी के लिहाज से और रिहाइश सारा कुछ ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी हैं कि यतीम के सर पर हाथ रखो ताकि वो भटके ना। सिर्फ बैतुल माली पूरी मतलब मुल्क का एहसास है ये बच्चे। आगे आर्मी का कप्तान बनना चाहता हूँ। दारुल एहसास बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पढ़ के मैं बहुत अच्छा इंशाल्लाह अफसर बनूँगा। प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन पर जो है उनको बाप के तौर पर उनको देखते हैं, या पाकिस्तान बैतुल माल उनको वो प्लेटफॉर्म है जो उनकी माँ के तौर पर उनको देखता है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं सियासी कशमकश, तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म का बयान और इसके साथ साथ अपोजिशन की अपनी जो इस वक्त सारी की सारी जो चालें हैं चेस बोर्ड पर। मलिया हाशमी साहिबा, शाज़िया सोबिया साहिबा और मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहिबा वक्फे से पहले बात कर रही थी कि जी इंटैक्ट है पार्टी। अपोजिशन ने ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए और आपने कहा कि आप लोग राब्ते में हैं, बात कर रहे हैं, नंबर गेम पूरी हो गई। तो ये नंबर गेम जो आपने पूरी की ये कैसे की, मतलब अगर थोड़ा सा अपनी हिकमत अमली वाज़े कर दें कि आपने उन्हें समझाया बिठा के, कोई सब्ज़ बाग दिखाए, क्या किया? अगर नंबर गेम पूरी करने के पीछे क्या लवाज़मात थे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह से मुसर्रत साहिबा बात कर रही हैं, बात तो मैं भी वैसे कर सकती हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर से ये चीज़ें सिखाई गई हैं, ना मेरी पार्टी से ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि इस ज़बान में जवाब दे सकें। तो जो स्ट्रेटजी हमारी है वो यही है कि आपने देखा होगा कि 2008 से 2013 की जो हुकूमत थी उसमें हमने सबको साथ लेके चले थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा ये रही है कि कभी भी किसी को डाउन नहीं करते, हमेशा साथ लेके चलते, चाहे वो इत्तेहादी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, जो भी हो। तो कभी भी किसी को गलत नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन साथ लेके चलते हैं। अच्छा, तो एक सवाल कर लूँ, आप जब ये इतनी आउटराइट स्टेटमेंट देते हैं ना, तो उसी दौर में पंजाब में हुकूमत भी आप ही ने ख़त्म की थी ना, गवर्नर राजू लगा। जी जी बिल्कुल। फिर कैसे साथ लेके चले आप? लेकिन वो फिर आपने देखा कि उस चीज़ को कैसे सही किया गया। वो चीज़ें अगर वो ख़राब होती भी हैं, जहाँ पे गलत चीज़ होती है फिर उसको ठीक भी किया जाता आगे है। बढ़ते हैं कि इनको आपने कैसे, अगर तहरीक इंसाफ के लोग या इत्तेहादी आपके साथ हैं, कैसे कन्विंस किया आपने? देखिए, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही उनकी तैयार बैठे थे। देखें, जो चीज़ें हमें कहने की ज़रूरत पेश आनी थी या हमें कहना चाहिए था, उससे पहले ही उनकी तरफ से हमें ओके का हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, चीज़ों को समझती हैं। एक MNA है, वो एक जमात में है, हो सकता है वो कोई मिनिस्टर भी हो या पार्लिमानी सेक्रेटरी हो, 1.5 साल का भी अरसा पड़ा है, उसने तैयारी करनी है, वो क्या सोच के वो कहेगा कि जी मैं अपनी पार्टी को छोड़ूं, डी-सीट भी हो जाऊं, वो आर्टिकल भी लग जाए जिसकी तरफ ये इशारा कर रही हैं, मेरे पे दाग भी लग जाए, मुझे टिकट भी ना मिले, तो क्या क्यों
کیوں آئے گا کوئی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں اس وقت اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کسی آنے والے کو دے سکیں. یہ ساری چیزیں پیسہ تو بہت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 20-20 کروڑ روپے آفر کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ اگر کسی نے ان کو مس گائیڈ کیا ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ جو بھی آفر ہوں گی یا جس طرح سے وہ جس کانسیپٹ کے بیس پہ وہ آ رہے ہیں یا جس طرح سے وہ اپنی پارٹی میں جو سب سے مین پرابلم ہے الیکٹیبلز کو آپ نے کیا یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی اگلا ٹکٹ ہم دیں گے, آپ کے مقابلے میں بندے نہیں کھڑے کریں گے اگر اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ارلی الیکشن میں؟ دیکھیں یہ تو جب پارٹی کنسنسس بنتے ہیں تو یہ چیزیں تو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اور اگر وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس میرے خیال میں ان کو ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ان کو اگر وہ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ ملنی چاہیے, کیونکہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھی ہوں گے, تو ان کو تو ہم سپورٹ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی میں خوش نہیں ہیں یا کوئی ان کے اپنے آبزرویشن یا اس طرح سے ہیں کہ وہ اس چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتے, تو اگر وہ چھوڑ رہے ہیں یا کسی اور پارٹی میں جانا چاہتے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ تو ایک سیاست کا حصہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے تو ہوتا رہتا ہے, تو یہ چیز اس میں غلط نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا ایک بات ہو رہی ہے جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, ایک مجھے چیز یہ سمجھا دیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اسٹیبلشمنٹ کا نام ہی ہم کیوں لیتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کہتی ہے جی نیوٹرل ہو گئے ہیں, ہمیں کہہ دیا گیا ہے. سو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, پارلیمان سب سے سپریم انسٹیٹیوشن ہے, پھر لے دے کے آپ اسی طرف اشارے کرتے ہیں کہ جی جیسے کوئی آپ وہاں سے کوئی آپ کو اشارہ مل گیا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو خود اپنے پہ یقین نہیں ہے؟ شہزاد بات یہ ہے کہ نیوٹرل کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہر کسی کی اپنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اپوزیشن جماعتیں بالخصوص نون لیگ, کیونکہ پیپلز پارٹی اتنا اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, تو اتنا دے ڈونٹ ریلی پک آن اسٹیبلشمنٹ ایز سچ. نون لیگ کا چونکہ شروع سے وتیرہ یہ رہا ہے کہ یہ پیدا ہی بوٹ میں ہوئے, پیدائش ہی جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں ہوئی, اور وہاں سے جنرل جیلانی, جنرل ضیاء الحق, اور وہاں سے پروان چڑھتے چڑھتے, اور میاں صاحب کی اس قدر انفلوئنس رہا تھا کہ جس کا حساب نہیں, اور انہوں نے پوری کوشش کی حتی الامکان کہ کسی طرح جو پنجاب پولیس کا جس طرح بیڑا غرق کیا ہے ویسا ہی پاکستان کی فوج کا بھی بیڑا غرق کیا جا سکے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فوج ایک مضبوط قومی ادارے کے طور پر رہی, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اللہ کا شکر ہے ہم آپ آرام سے سکون سے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سو ان کا جو ایک ڈیمانڈ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو, یا جو نعرے لگاتے ہیں, وہ نیوٹرل سے مراد ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اقتدار ملے, یہ ان کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا ہے. اور جہاں تک ابھی یہ بات ہو رہی تھی اس سارے کیوس کی کہ جو ساری سلسلہ چل رہا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اس وقت خاص طور پہ جب بیرونی قوتیں پاکستان کے خلاف کھڑی ہیں اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, ہمارے دشمنوں کو بھی نظر آ رہا ہے, بھارت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کیا گیم پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور سیدھا سیدھا امریکہ کو غصہ اس بات کا ہے کہ ڈو مور پر سر جھکانے کی بجائے ایبسولوٹلی ناٹ کا تھپڑ لگایا پاکستان نے, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک غیرت مند قوم کی طرح پاکستان ابھرا ہے ماشاءاللہ. سو یہ چیز امریکہ سے برداشت نہیں ہو رہی. سو اس وقت عمران خان کی بات نہیں ہے, اس وقت عدم اعتماد اگر آپ اس کے لیے ووٹ کرتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو عمران خان کے ساتھ اس حکومت میں کھڑا ہے, تمام فائدے لے رہا ہے, اربوں روپے کے فنڈز, ڈیولپمنٹ فنڈز ان کو ملے, جو ہارے لوگ, یہ ندیم افضل چند بتائیں نا, آج میں ان کو چیلنج کرتی ہوں, ندیم افضل چند کو کتنا فنڈ ملا ہے اپنے حلقے کے لیے, حالانکہ وہ ہارے, کوئی پی ٹی آئی کو ان سے سیٹ نہیں ملی. سو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنا پاکستان کے خلاف جانے والی بات ہے. میں کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتی, نہ ہی کوئی دے سکتا ہے, لیکن اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب سیاسی طور پر اختلاف کرنا نہیں بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ملک کی قومی سالمیت کو بحال کر رہے ہیں, وہ آپ کے ملک کی غیرت کو بحال کر رہے ہیں, وہ آپ کے دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عزت کرو بھائی. اور فواد چودھری نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے صحیح کہا کہ شہباز شریف صاحب یورپین یونین آپ کی پھپھی لگتی ہے جو آپ اس کی اتنے دفاع میں مطلب تقریریں کر رہے ہیں. حمزہ شہباز لٹرلی رونے والے ہو گئے تھے, آزردہ خاطر تھے کل, جو کہہ رہے تھے کہ ایک سوال ہے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا. ایک میرا سوال ہے کہ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ امریکی سازش ہے؟ دیکھیں کیونکہ امریکہ کوئی تو سب سے زیادہ مرچیں ہیں نا. دیکھیں اب میں فضل الرحمان صاحب کی بار بار بات آ جاتی ہے پھر گھوم پھر کے,
وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے کہ یہ یہود کا ایجنڈا پاکستان میں لانا چاہتا ہے، لیکن خود ان کا حال یہ کہ امریکی خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فضل الرحمان ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں، اس کے بعد آپ نے جو کروانا ہے وہ کریں. سو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف اس وقت پاکستان جا رہا ہے نا. پاکستان تو ایک نوکر تھا، چھوٹے چل پانی لے کے آ، پاکستان کو تو وہ بنایا ہوا تھا امریکہ نے. تو اب پاکستان ایک لیول ہیڈڈ طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی آپ کی ہے دنیا کے نقشے پر. سو عمران خان اس وقت جو گیم کھیل رہے ہیں نا، وہ پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر ایک ویلیو کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. مانا کہ مہنگائی ہے، مانا کہ انکمپیٹنس کے ایشوز ہیں، مانا کہ بزدار کسی طرح بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یہ لاکھ پی ٹی آئی والے کہتے رہے کہ نہیں جی ان کی ثواب دی ادھر اس مرضی کو لگاتے ہو. بھائی آپ نے شہباز شریف کے مقابلے پہ لگانا تھا، وہ ہیٹ اور لمبے بوٹ پہن کے ہر جگہ پہنچتے تھے، لاکھ شوبازیاں کرتے ہوں گے لیکن کام بھی کرتے تھے. ان کے مقابلے پہ آپ کو ٹکر کا ایک بندہ چاہیے تھا جو کہ اچھا ڈیلیور کر کے دکھاتا. آج عمران خان بیچارے ان کو ہر جگہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وزیر اعلیٰ کی جگہ ہر جگہ ان کو جانا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے جی اتنا بول نہیں سکتے تو میں آیا ہوں جی اس کی وہ کرنے. کیوں؟ یہ غلط فیصلے جو عمران خان کے ہیں وہ ہیں، لیکن اوورآل از ویری گڈ. مسرت صاحبہ یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوتی ہے تو کسی قسم کی انتظامی عہدے پر کوئی تبدیلی کوئی پلان ہے آپ کی، یا سارا معاملہ اگلے انتخابات تک بالکل ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ خواب جو بے بنیاد قسم کے، وہ ان کا حال یہ ہے کہ بلی کے خواب میں چیچڑے. یہ رات کو سوتے ہیں، صبح خواب بنتے ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے جس میں یہ ان میں سے کوئی پرائم منسٹر ہو اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نہ ہوں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ 2023 تک پرائم منسٹر عمران خان ہے اور 2023 سے 28 تک 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور ان کا انشاءاللہ ریفارمز کے تحت قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسٹرانگ لیجسلیشن کر کے ہم انشاءاللہ ان کو نکیل ڈالیں گے. لوٹی ہوئی دولت ابھی بھی لیں گے، ابھی ہم گیو اپ نہیں کر رہے. جو 16 ارب روپے وہ جو خادم اعلیٰ ہیٹ شریف اور لانگ بوٹ شریف جس کے چپڑاسی ملک مقصود 4 ارب ان کو بھیج رہے ہیں، خدا کی پناہ کہ آپ کے نوکر آپ کو اربوں روپے بھیج رہے، اس کا جواب نہیں دیتے اور وہ مظلومیت کے 200 کلومیٹر لمبی داستانیں سناتے ہیں. دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ شہباز شریف نے نوٹنکی ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. پنجاب میں اب کہاں لانگ بوٹ پہن کے کوئی بھی سی ایم ہو، وہ عثمان بزدار ہو، وہ کہاں کیسے جائے؟ ہم نے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس بنائے. ایسا لیڈر کوئی بھی ہو جس کی حکمرانی 3 دہائیاں خدا کی پناہ 3 باریاں اس کو ملی ہو اور پانی میں ہر سال ہر برسات میں کھڑے ہو کے لانگ بوٹ پہن کے کھڑا ہو، مہذب معاشروں میں لوگ چھتر لا لیں گے اور جوتا ماریں گے کہ بھائی جاؤ دفعہ ہو جاؤ کہ اپنی شکل گم کرو، ابھی پانی نکالو. ہم نے وہ پانی نکالا ہے اور انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس بنائے ہیں، تمام بڑے شہروں میں بھی بنانے جا رہے ہیں. جس پانی کو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پانی کا ہے، سب سے بڑا چیلنج پر کیپٹا پانی پوری دنیا میں جو اچھا ممالک میں جو چلیں آپ یہ سوال یہ کہ ایک کبھی ملیہ صاحبہ نے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کچھ کامنٹ کہے تھے، اگر اس پہ جواب دینا چاہیں. دوسرا کہ کیا پرویز الہی صاحب خواہش مند ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے؟ اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا ہے جو آپ کی ملاقاتیں اور ان سے گفتگو ہوئی ہے اس دوران؟ نہیں جی، میرے سامنے تو انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا. جہاں تک رہ گئی بات کہ وہ پہلے اس صوبے کے سی ایم رہے ہیں اور جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے کہ ایک عام آدمی آج پوری اسمبلی کے اندر ہر آدمی ہر شخص جو ایم پی اے ہے یا کوئی خاتون سارے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز یہ جو ٹیبوز تھے، یہ جو خاندانی سلطنت، یہ جمہوریت تھوڑا تھی کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی تو سی ایم صرف شہباز شریف ہوگا یا اس کا بیٹا ہوگا. ہم نے یہ امید توڑی ہے کہ کوئی عام آدمی، کوئی ڈپرائیو علاقے کا آدمی صرف اس کو ایم پی ہونا چاہیے اور وہ سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. اس حساب سے تو پوری اسمبلی ہو سکتی ہے. جہاں تک رہ گئی چودھری صاحب کی بات، تو وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ چونکہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے اور وہ بالکل سوچ سکتے ہیں اور ان کا یہ سوچنا میں بالکل جمہوری سمجھتی ہوں. کوئی نامناسب بات اس میں ہرگز نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. یہ سوچ آپ تک پہنچا دی ہے انہوں نے؟ دیکھیں ضرور ہماری لیڈرشپ تک، یا چونکہ ابھی میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں لیکن چونکہ میری پریزنس میں نہیں ہوئی تو میں اس بات کو سیکنڈ نہیں کر سکتی. اچھا، اور آپ کی لیڈرشپ نے ان کو کیا جواب دیا یہ بھی آپ نہیں بتا سکتی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, ہماری ہر لیول پہ ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ایسے آ کے تو کبھی بھی نہیں کہا. اچھا کیا یہ مناسب ہے کہ کاف لیگ کے رہنما ہیں, منسٹر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, وہ جو بیانات دے رہے ہیں آج کل اور کنفیوژن اور پھیل رہی ہے, مناسب ہیں بیانات؟ اس پہ کوئی بات ہوئی کہ پبلکلی آپ بیانات نہ دیں ایسے؟ نہیں جی, وہ ہمارے اتحادی ہیں ووٹ دینے کے لیے, اور دوسری اس میں اپنی ووٹ دینے کے ہمارے رائے کی آزادی کمپلیٹ کر لوں جی, اس میں وہ اپنی ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوگی, اور اس کنفیوژن کا آج کے دن تک فائدہ تو ہمیں ہی ہوا ہے. اگر وہ ہماری اپوزیشن کو کنفیوز کرتے ہیں تو ہم ان کو کیوں روکیں, بلکہ مزید کریں تاکہ یہ انہی اس سے. چلیں میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب مسرت چیمہ صاحبہ. شازیہ صہیبہ صاحبہ ایک بات بتائیے گا مجھے, وہ یہ کہ آپ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں انہوں نے بڑی بربادی کی, انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, انہوں نے ملک کی ثقافت کا جو بھی آپ الزامات لگاتے ہیں وزیر اعظم پر اور ان کی ٹیم پر. اچھا یہ جو اتحادی ہیں جس میں MQM بھی ہے, کاف لیگ بھی ہے, یا وہ MNAs جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ بھی تو پچھلے 3.5 سال میں ان تمام فیصلوں میں شامل تھے جی, تو وہ کیا قصوروار نہیں ہیں اس ساری بربادی کے؟ بالکل ہیں جی, کیوں نہیں ہوں گے. انہی سے آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ ان کو گرایا جائے؟ دیکھیں غلطی سدھارنے کا موقع ہر کسی کو دینا چاہیے. اگر وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ کے وہ آ کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس چیز کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم واپس اپنی جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو منع نہیں کریں. چلیں غلطی سدھارنے کا آپ نے موقع تو دیا, لیکن ایک مجھے بات بتائیں, سیاست ہے نا جی, الیکٹیبلز کی سیاست بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں, کیا یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں اگلا ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم کریں تو ہم PTI کا ساتھ چھوڑتے ہیں؟ اس میں غلطی کیا, وہ تو اپنی سیاست بچا رہے ہیں, غلطی سدھارنے کی بات کہاں سے آئی؟ جیسے آپ نے کہا کہ جو غلط فیصلے ہوئے یا جو غلط باتیں ہوئی ہیں اس گورنمنٹ کی, تو اس میں اگر وہ ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں اور وہ واپس آ کے ہمارے پاس آ کے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے, اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کو لیں گے. ارے غلطی کیسے سدھرے گی؟ آپ حکومت بنائیں گے کوئی, اس کے بعد وہ چیزیں ٹھیک کریں گے جو تحریک انصاف نے خراب کی بقول آپ کے. مجھے یہ بتائیے کہ اب تک جو معیشت کا حال ہے, جو مہنگائی ہے, یا جس طرح سے پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے, اور جو حالات اس وقت ہیں, سچویشن جو ہیں, وہ کیا وہ یا سی پیک پہ جو چیزیں چل رہی ہیں کیا وہ سیدھی نہیں ہونی چاہیے, وہ صحیح نہیں ہونی چاہیے؟ اس کو ایک اور طریقے سے اس کو ریفریز کر دیتا ہوں, آپ کا بھی اس پہ کامنٹ لیتا ہوں, ریفریز کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ پہلے آپ لوگ نون لیگ خاص طور پہ کہتے تھے کہ جی ہم حکومت کو لائک پری میچورلی گرنے نہیں دینا چاہتے, کہ یہ جتنا غلط فیصلے کر رہے ہیں یہ خود ہی اپنے بوجھ تلے دب جائیں اور ہم آگے جائیں گے, تاکہ بالکل مقبولیت کا گراف نیچے آ جائے, اگلا الیکشن آرام سے ہم جیت جائیں. یہ پھر اچانک کیسے سوچ پیدا ہوئی کہ 1.5 سال پہلے جب انتخابات میں رہ گئے ہیں تو پھر ان کو پری میچورلی رخصت کیا جائے؟ یہ سوچ کی دیکھیں, شروع میں ہی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں, آپ نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں, کیونکہ جتنی بھی ہم نے ان سے باتیں کی وہ کہتے تھے کہ میں چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا, لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان لوگوں کو جو طالبان ہیں, جو جن کے ساتھ یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں, جو اسامہ بن لادن ان کے لیے شہید ہیں, ان کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہیں گے. لیکن جو پاکستانی, جیسے ابھینندن صاحب کا وہ ہوا تھا, سرجیکل اٹیک ہوا تھا انڈیا کا, تو اس میں انہوں نے انڈیا کو جو بھی ڈیمانڈ تھی, جس طرح سے انہوں نے واپس کیا ہے ان کا کیپٹن, تو اس میں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ پاکستانی اپوزیشن جو تھی وہ اس میں انہوں نے نہیں, اپوزیشن نے نہیں دیکھیں, اپوزیشن نے اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن ہیں یا ہم اس چیز کو اگینسٹ کرتے ہیں. میرا جو سوال تھا نا, بینگ اے پاکستانی پرائم منسٹر صاحب کا ساتھ دیا. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا, پہلے آپ کہتے تھے انہیں مدت پوری کرنے دیں, جتنے غلط فیصلے کر رہے ہیں خود ہی جو ہے ہار جائیں گے. اب اس سے پہلے اسی سال کہ جب اہم اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں, آپ لوگوں نے کچھ بڑے اہم فیصلے کر آپ سے مرادی حکومت نے کرنے ہیں, اس سے پہلے کے سارے کا سارا جو فساد کریٹ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ انکمپیٹنسی جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی ہے, معیشت جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے پاکستانی عوام کا حال آپ نے دیکھا ہے کہ معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے, مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے. اگر اب بھی ہم باہر نہیں نکلیں گے عوام کے لیے تو میرے خیال میں پھر عوام یہی کہے گی نا کہ جب الیکشن کا ٹائم آیا تب تو آپ کو ہم لوگ یاد آ گئے, لیکن جب ہماری پرابلمز تھیں تب آپ لوگ کہاں تھے؟ جی ملیہ
ہاں جی، بات یہ ہے کہ سارے کا سارا جو نشانہ ہے نا وہ صرف اور صرف عمران خان پہ ہے. اور یہ بڑا اپنے پرٹیننٹ سوال کیا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب کیوں ان کو ابھی گرانا چاہتے ہیں. وائی ناٹ ان 2023؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جس طرح عوام کے ووٹ کی طاقت سے فضل الرحمان صاحب مسترد ہوئے تھے 2018 میں، جس طرح سے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا تھا، ان سمیت کئی اور لوگوں کو، تو انہیں پتہ ہے کہ اب عمران خان 2023 تک اگر ڈیلیور کر گئے تو پھر 2028 تک بھی عمران خان ہے. ابھی تک تو کیا نہیں. اس میں دیکھیں نا جو مہنگائی کے فیکٹر کیا جاتا ہے، ہاں ڈومیسٹکلی پرائس کنٹرول کمیٹیز کو فعال کرنا تو بالکل حکومت کا کام ہے، اس پہ ہم بہت کھچائی بھی کرتے ہیں حکومت کی، لیکن بات یہ کہ جو عالمی سطح پر مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول اور جو دیگر چیزیں جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتی، جو آپ امپورٹ بیس چیزیں ہیں، دیکھیں میں اس کو نہیں کر سکتے. اس کو میں مزید ایکسپلین کروں. میرا جو سوال تھا کہ اس سال جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس سال جو ہے، اس سال کیا نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ڈیو ہے، الیکشن کمیشن کے ممبران نے آنا ہے، مطلب یہ وہ اہم فیصلے ہیں جو حکومت وقت نے کرنے ہیں. تو اب اس موقع پہ یہ کام کرنے سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ چونکہ ماضی میں ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آرمی چیف کی بھی اپوائنٹمنٹ کس طرح سے کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے. سو بیسیکلی مسئلہ وہی ہے، اگر میں اس کو ان اے نٹ شیل بتاؤں، کہ یہ پورے نظام کو دوبارہ سے انہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور اپنا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ کانسیپٹ کے تحت بالکل اسی طرح ٹرپل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو. اور عمران خان کو پہلے دن تقریر نہیں کرنی تھی. میں خود اس دن پارلیمنٹ میں موجود تھی، ایز اے ویور میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان نے ہیڈ فونز لگا کر جب تقریر کی، جو ہلڑ بازی وہاں پہ ہو رہی تھی، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، آج ان کی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اس وقت حیات ہوتی، وہ کبھی بھی اس گھٹیا غیر جمہوری رویے کا ساتھ نہ دیتی، کیونکہ وہ بڑی میچور، پڑھی لکھی، اچھی پالشڈ سیاستدان تھی. اور آخری بات یہ کہ عمران خان کو جتنے بھی فسکل سپیس کے ایشوز، فائنینشل ایشوز رہے اکنامکلی اس حکومت کو مینج کرنے میں، وہ انہی کے لیے ہوئے قرضے کے جو انبار تھے، اور انہی کے جو کٹس، کمیشنز، کک بیکس کی مد میں یہ جو بجلی کے مہنگے ترین منصوبے جو ہماری ہم نسلیں اور آنے والی نسلیں 2025-30 تک مقروض ہو کر رہ گئیں، ان کا بیڑا غرق کیا ہوا اس ملک کا عمران خان سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ان کو ڈر یہ کہ 2023 تک اگر عمران خان سدھار گیا تو ہماری اپنی بھی چھٹی اور نسلوں کی بھی چھٹی. مجھے صرف ایک چیز ایکسپلین کرتے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی اسکینڈلز آئے ہیں، جن میں دوائیوں کا، شوگر، ساری چیزوں کے جتنے بھی اسکینڈل، اور سب سے ریسنٹ جو ابھی آیا ہے رنگ روڈ اسکینڈل، اس میں کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے ہی لوگ تھے نا، اور شہزاد اکبر صاحب جو کھا کے نکل گئے، ان کو یہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ جو آپ نے یہ بات کی نا کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، تو یہ تو انہوں نے بیٹھ کے کھلایا ہے، یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے کھلایا بھی ہے، بانٹا بھی ہے، سب چیزیں کی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف انکوائری رپورٹس پبلک بھی کرے، ان کو فارغ بھی کرے اور ان کو سزا بھی دے. نہیں دیکھیں، سزائیں تو ابھی تک کسی کو نہیں ملی. شازیہ صاحبہ وقت تھوڑا فائنل کامنٹ مجھے لینا ہے مسرت صاحبہ سے. مجھے ایک بات بتا دیں، چلیں پوائنٹ ویل ٹیکن مسرت صاحبہ، ٹریجری بینچز کے کون سے بندے کو آپ نے جیل جاتے ہوئے؟ چلیں ہو گیا. عمران خان نے جس مافیا پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے نا جی، وہ راستہ دیا، عدالت نے. مسرت صاحبہ یہ آخری کامنٹ مجھے کر دیں کہ اب تحریک عدم اعتماد آپ کو یقین ہے کہ ناکام ہوگی. اس کے بعد جو الیکشن تک کا وقت ہے، کیا مناسب یہ ہوگا کہ سیاسی جو افراتفری ہے اس کو کم کیا جائے؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جی سڑکوں پہ آئیں گے. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑی جو ہے وہ ایک جارحانہ تقریر کی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ تھوڑا سا سیاسی درجہ حرارت کم ہونا چاہیے یا معاملہ ایسے ہی چلنا چاہیے الیکشن تک؟ نہیں، قوم سکون رکھے، کیونکہ یہ پہلے بھی آر پار کرنے کے بعد خود آر پار ہوئے اور کوارنٹائن ہو گئے تھے سیاسی طور پر. آگے 6 ماہ تک ان کو ویسے ہی سکون آ جائے گا نا، ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آگے یہ ڈٹائی کے ساتھ اگلے الیکشن کی تیاریوں میں ادھر ادھر دھکے کھاتے پھریں گے، اور ملنا ان کو پھر بھی کچھ نہیں ہے. عوام ان کو ریجیکٹ کرے گی. جعلی سلوگن، جعلی نام، جعلی لیڈرشپ، مطلب میں یہ کہتی ہوں سارا کچھ ان کا سنتھیٹک، پیور کچھ بھی نہیں ہے. پیور اس وقت پاکستانی عوام ہے، یا ایک ان کو جو لیڈر اللہ نے دیا ہے وہ اس کی قدر کر رہے ہیں، ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں. عوام اب دھوکے میں نہیں آنے والے، جھانسے میں نہیں آنے والے. وہ جو اتنی بڑی ننھی منی مارچ لے کے پہنچا ہے، اسپانسرڈ مارچ، 30,000 فی بندہ، اور اس میں پھر ہماری جو کانپے ٹانگی آپ کو سارا ہی پتا ہے. تو یہ مذاق انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. یہ جو نیو بورن لیڈرشپ
मैं वैसे पीपल्स पार्टी के साथ 2 हादसे हुए थे मोहतरमा की शहादत पे, एक वो शहीद हो गया और इनको बिलावल मिल गया। और अभी उसको संभाल के लेके फिर उसकी उर्दू भी सीधी करें, उसकी सियासत भी सीधी करें, और इंशाल्लाह कंटेनर जितने लोग भी इनके साथ नहीं रहेंगे। इंटीरियर सिंध की जमात बनाई है जरदारी ने, आगे मैं इनको वहां भी नहीं देख रही। और जो पंजाब की जरदारी मरियम है, उसने, मैं उसकी भी शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से उसने सवा सत्यानाश अपने वालिद साहब की सियासत का किया, अपनी जमात का किया। इनका फ्यूचर तारीख है, बहुत डार्क है, और ये कब्रिस्तान आप कहती हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, बुरे तरीके से होगी, आपका मानना है शाजिया साहिबा की कामयाब होगी, आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि फजलुर रहमान साहब की इस वक्त जो है ना कांपें बिल्कुल टांग चुकी हैं, और वो अभी मिस एडवेंचर पर मिस एडवेंचर करते चले जाएंगे। अभी आप आने तो अदम एतमाद का दिन मुझे लगता है, अल्लाह को बेहतरीन इल्म है, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस ये कहती है कि इनको दोबारा से शिकस्त होगी, और ये फजलुर रहमान साहब जो है ना उनकी सियासत पे मजीद सीमेंट कर जाएगा। मलिया हाशमी साहिबा, शाजिया सोबिया साहिबा, मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।